الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز، میں ہوں راؤ عمر دراز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ PP 17 سے ہیں جی، الخدمت فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے۔ اسد رضا شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی اگلی بات کروں، سب سے پہلے تو لیڈ نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کریٹیکل صورتحال جس سے ہمارا ملک اس وقت دوچار ہے، تو اس میں اس موضوع کے حوالے سے مجھے کہا اور یہ موقع دیا کہ میں لوگوں تک بھی اپنی بات پہنچا سکوں۔ پیارے بھائی، الخدمت فاؤنڈیشن ملک پاکستان کی بڑی NGOز میں سے ایک NGO ہے جو کراچی، خیبر سے لے کے کراچی تک اور گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ بھی اپنا نیٹ ورک رکھتی ہے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جو سب سے ایک اچھوتی بات کہیں یا اس کا ایک پورا امتیاز کہیں، وہ اس کے والنٹیئرز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر اس میں بالکل کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ملک پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا کارکنان کا نیٹ ورک ہے، جو والنٹیئرز کا نیٹ ورک ہے، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شاید ہی ملک پاکستان کی کوئی یونین کونسل ایسی ہو کہ جہاں پہ الخدمت کے والنٹیئرز نہیں ہیں۔ اور اسی چیز کو ہم کیش بھی کرواتے ہیں اور ہمارے لیے بڑی فائدہ مند بھی ہوتی ہے کہ جب بھی ملک پاکستان پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، چونکہ ہمارے پاس کارکنان کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے، جی، تو ہم بڑی روٹ لیول تک لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کے مسائل ہم جانچ لیتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک بہت ساری ہماری دوسری NGOز ہیں کہ جن کے فنڈز بھی شاید ہمارے سے بہت زیادہ ہیں اور لوگ شاید ان کو فنڈنگ ہمارے سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کا روٹ لیول میں کارکن نہیں ہے۔ اسد وہ صاحب، اسی کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت جو ہے بحرانی کیفیت ہے ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے، تو ابھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے کہاں کہاں کام کر رہی ہے اور کس کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے؟ اس وقت ہمیں، ہمارے جو عوام ہے اس کو ضرورت ہے ماسک کی، ان میں جو ہے شعور جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سینیٹائزر کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت راشن کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت جو پہلے ہی سے لاک ڈاؤن کر چکی ہے اور غریب طبقہ جو ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے، وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، اگر تو ہم یہاں پہ بات کر لینا فگرز کی PP 17 کے حوالے سے، اور چونکہ میری ذمہ داری بھی PP 17 کے حوالے سے ہے، تو چونکہ راولپنڈی کا ایک ایسا یہ حلقہ ہے کہ جہاں پر بہت سے ایسے افراد یہاں سے نکلے ہیں کہ جو ملکی سطح پہ بھی ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، کچھ وزیر بنے، کچھ اس طرح کے معاملات رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی، اس وقت بھی، ابھی میں کچھ لوگوں کے پاس اٹھ کے آ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ امداد کے مستحق لوگ تھے، تو وہ ابھی گلے شکوے کرتے پائے جا رہے ہیں کہ حکومتی طور پہ ان تک ابھی تک کوئی ایسی معاملہ نہیں پہنچا یا کوئی داد رسی نہیں ہے۔ تو عمر بھی اس طرح ہے کہ الخدمت نے پہلے دن سے ہی یہ جو آپ نے بات کی، یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی اسی چیز پر زور دیا گیا کہ سب سے پہلے سیفٹی کا معاملہ ہے، آپ کو کیئر کرنی پڑے گی، اور علاج سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، حفاظت کا معاملہ کریں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک PP 17 کے اندر تقریباً ہم نے جو سٹارٹ میں سے لے کے ابھی تک 2,500 سے 3,000 جو ہے وہ ماسک ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اس میں ہماری والنٹیئر جو ٹیمیں تھیں یونین کونسل کی سطح پہ، انہوں نے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں بھی جا کے تو ماسک تقسیم کے، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو کل کا معاملہ ہے، جب یہ آپ کے سامنے والا ایریا سروس روڈ وغیرہ سیل ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ہمارے کارکنان نے ماسک اور سینیٹائزر جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو ہمارا بھی یہی تھا، کیونکہ ہمیں بھی یہی تھا کہ لوگ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے حوالے اسد سے صاحب، مجھے یہ طریقہ کار آپ لوگوں کا ابھی تک سمجھ نہیں آیا، اور دیکھنے والے بھی آپ سے یہی سننا چاہتے ہوں گے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس، ایک سفید پوش اور ایک حقدار تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ عوام کو بتائیے۔ اچھا، دیکھیں، میں نے وہ جو سٹارٹ میں آپ سے گزارش کی تھی نا نیٹ ورک کی، اب یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سود مند ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم PP 17 کی بات کریں تو شاید ہی PP 17 کا کوئی محلہ ایسا ہو، وارڈ ہو، ٹھیک ہے، میں گلی کلیم نہیں کرتا ہوں کہ ہر گلی میں ہمارا کارکن موجود ہوگا، لیکن یہ میں ضرور کلیم کرتا ہوں کہ ہر محلے میں، ہر وارڈ میں ہمارے کارکن موجود ہیں۔
تو چونکہ جو روٹ لیول سے آپ اپنے محلے دار کی کنڈیشن بتا سکتے ہیں، اپنے ہمسائے کی کنڈیشن بتا سکتے ہیں، تو وہ دور بیٹھ کر آپ جج نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو بیسک انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یوسی جیسے بالکل یو سی سے، اور یو سی سے بھی نیچے وارڈز ہیں، 6 وارڈز ہی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن ہوئے تھے ان میں بھی یو سی سے نیچے وارڈ میں، اور وارڈ کے اندر بھی کارکنان ہیں. وہاں سے ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، وہ پھر یو سی کی سطح پہ آتی ہے. یو سی کی سطح سے پھر وہ زون میں آتی ہے، جہاں پہ اس سارے ڈیٹے کو اکٹھا کر کے اس میں سے ڈبلنگ کا بعض اوقات عنصر آ جاتا ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امداد کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ایسے سب لوگ جانتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک تنظیم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو لیڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک بات ہے. تو آیا کہ آپ یہ جو آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں یہ آپ اپنی جماعت کے لیول پہ اکٹھا کرتے ہیں، یا اس میں کوئی بھی شامل ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی کا ہے، چاہے نون لیگ کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. نہ تو کام کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں ایسی کوئی پابندی ہے کہ جماعت اسلامی کا ہی اگر بندہ ہوگا تو وہ الخدمت میں کام کر سکتا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. وہ ہاں پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا، کسی بھی سیاسی جماعت، ایون کسی مذہبی جماعت سے بھی تعلق ہے اس کا، تو اس کا ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہر انسان جو اللہ کی رضا کے لیے فلاح کا کام کرنا چاہے وہ ہماری سر آنکھوں پر وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیچے لیول پہ بھی ہم لوگ صرف جماعت اسلامی کے کارکنان پہ اکتفا نہیں کرتے. اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں، شاید کچھ کا نام لینا مناسب نہ بھی ہو کیونکہ وہ سیاسی شخصیات ہیں، وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں. بلکہ بہت سارا ڈیٹا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے دوست بھی ہمیں پہنچاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے قریب لوگ ہیں، یہ شیخ صاحب ان کا یہ ایشو چل رہا ہے، یہ معاملہ ہے، آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں. پھر ہم الحمدللہ اس کو کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے الخدمت کے شعبے کو اور جماعت اسلامی کو بالکل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جماعت اسلامی ایک مکمل اسلامی سیاسی جماعت ہے، جبکہ الخدمت جو ہے وہ صرف خدمت کے حوالے سے ہے. اور اس میں ایک چیز میں آگے بڑھ کے یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ناگہانی آفت یا اس میں ہم مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں رکھتے. اگر بھوک ہے تو اگر کوئی غیر مسلم ساتھی ہمارا پاکستانی کسی جگہ بھوکا ہے تو ہم اس کے لیے بھی اسی طرح راشن لے کے پہنچتے ہیں جس طرح ہم اپنے مسلم بھائی کے لیے پہنچتے ہیں. تو پارٹیاں تو بہت دور کی بات ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اسد رضا شیخ صاحب موجود ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اسد رضا شیخ صاحب موجود ہیں اور پی پی 17 کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے. ان سے مزید بات کرتے ہیں. جی اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں، حکومت کے تو ابھی تک صرف اور صرف اعلانات اور دعوے ہی نظر آ رہے ہیں، ابھی تک عملی کام کوئی نظر نہیں آ رہا. تو الخدمت فاؤنڈیشن کی کیا تیاری ہے اس سارے بحران سے نمٹنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے 1 مہینہ 2 مہینہ آگے جائے، یہ تو کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے کام کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ حکومت سے ظاہری بات ہے عوام کی توقعات ہونی بھی چاہیے اور عوام کا حق بنتا ہے کیونکہ گورنمنٹ ہے. اس میں دیکھیں الخدمت اپنا فرض جو پورا کر سکتی تھی الحمدللہ ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں. بالکل سٹارٹ میں سندھ گورنمنٹ کو ہم نے اپنے سارے ادارے سندھ گورنمنٹ کو پیش کر دیے، ایمبولینس سروسز، راضی ہاسپٹل کی سروسز، ڈسپینسریز کی سروسز. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ الخدمت اپنا آپ پیش کر چکی ہے کہ اگر ہمارے کوئی سینٹرز میں، حالانکہ ایون یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی اور یہ الخدمت کا جو تعلق ہے تو اس میں ہم نے اپنے کئی جماعت کے مراکز بھی پیش کیے ہیں کہ اگر اس کو کرنٹینیا اگر وہ بنانا چاہیں تو یہ بھی حاضر خدمت ہے. کیونکہ اب ایک وبال ہے، ایک وبا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے اور شرعی تقاضا بھی یہ ہے اور انسانیت بھی یہی ہمارے سے ڈیمانڈ کرتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بات بہت جو ہے وہ فکر کرنے والی کی ہے اور اس میں ریئلٹی بھی یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا لمبی چل گئی تو پھر کیا ہوگا. ابھی تو لوگوں کے جذبے جوان ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ لوگ جیسے ابھی گلی محلوں میں نکلے ہوئے ہیں، دوسرے ہماری سیاسی جماعتوں کے دوست ہیں، تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، فلاحی ادارے ہیں، تو یہ کریں گے.
لیکن یہ ایک کوشچن ضرور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتی اور یہ وبا آگے چلتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا. دیکھیں اس وقت ہم نے جو پلان کیا ہے وہ 3 سٹیپس ہم نے اس کے بنا دیے تھے. ایک سٹیپ میں تو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ جو حفاظتی اقدامات کے حوالے سے تھا, اویئرنیس کے حوالے سے تھا, وہ فیس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. وہ ایٹ دی اینڈ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا ختم نہیں ہوتی وہ تو ایٹ دی اینڈ چلتا رہے گا. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس میں تھوڑی تبدیلی کی. پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم 1000 جو فیملیز ہیں وہ PP17 کے اندر ان تک جو متاثر ہوں گی ہمارے ڈیٹے کے مطابق, ٹھیک ہے ہم 100% کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ 100% ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے, انسان اس کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کی 100% ضرورت پوری کر سکے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ارادہ تھا کہ 1000 اگر فیملیز تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہ کافی ہوگا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں ہاسپٹل سے یا دوسرے ذمہ دار اداروں سے, وہ اس چیز کی کسی حد تک نشاندہی کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے. تو اس کا جو ہمارا اب ٹارگٹ ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے. اب ہم نے اس کو یہ کر دیا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم 3 سے 4 ہزار جو خاندان ہیں, فرد نہیں خاندان, ان کے راشن کا بندوبست کریں گے. یہ جو پہلا فیز ہے ہمارا, اس میں تقریباً ہم 1500 سے 2000 یا 1500 اس کے راؤنڈ. آپ نے جیسے فرمایا کہ جی آپ 2500 لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کریں گے, لیکن کون سا آپ کے پاس طریقہ کار ہوگا جس سے ان تک یہ مستحق لوگوں تک یہ راشن پہنچے گا؟ اچھا اس میں دیکھیں نا, طریقہ کار تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ جو ہمارا ایک پورا بنیادی سٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے ہمارا تنظیم کا, الخدمت فاؤنڈیشن کا, وہ روٹ لیول سے وہ تو آپ نے بتا دیا نا. دیکھیں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ پہلے کیمپس لگاتے تھے, اب کرونا کی وجہ سے آپ لوگ کیمپس نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, یا آپ کا کوئی ہیڈ آفس یا ایسی کوئی جگہ آپ کا آفس ہوتا تھا جہاں پر لوگ آ جاتے تھے اور راشن لے جاتے تھے یا وہاں پر لوگ آتے تھے. لیکن اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہاں پر تو لوگ آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ, اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی یہ آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے اور اس پہ کچھ جگہ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. جو تنظیمیں فلاحی تنظیمیں یا سرکاری ادارے وہ ایک سزوکی لے کے آتے ہیں اور اس کے گرد 150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے حفاظتی اقدامات کے منافی عمل ہے. اور جس چیز سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ایک بڑے خطرے کا یا نقصان کا اندیشہ ہے. اسی میں ہم نے 2 باتیں ہمارے پیش نظر تھیں, ایک تو حفاظتی اقدامات اور دوسرا یہ تھا کہ عزت نفس کا معاملہ. اس میں ہم نے اس دفعہ یہ چینج کیا ہے کہ ہم لوگ جتنا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہم ان کو گھر کی دہلیز پہ راشن دیں گے, اور اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوگی, کسی سائل کی کوئی تصویر نہیں ہوگی کہ یہ بندہ ایک دے رہا ہے اور بیچارہ جو لینے والا اس کا شرم سے سر جھکا ہوا اور وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے سر اٹھا بھی لیا ہے تو اگلے دن سارے محلے میں مشہور ہو جائے گا کہ جی یہ زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے لے کے یا مدد کے پیسے لے کے تو یہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہم اس بندے کو پہلے فون کریں گے, اسے رابطہ کریں گے, پھر اس کے گھر جائیں گے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ 10-10 12-12 لوگ جائیں گے. ہم نے اپنی ٹیم کے اندر طے کیا ہے ایک فرد جو نشاندہی کرنے والا ہے کہ جی یہ گھر ہے, جس نے دیکھا نا میں لے کے بھی تو کسی نے جانا نا, ایک فرد وہ ہوگا, ایک ہمارا مقامی جو UC کا ذمہ دار ہوگا اور ایک زون کا ذمہ دار ہوگا. یہ 3 افراد ہوں گے, یہ جائیں گے اس کے گھر, اس کے دروازے کے سامنے اگر گاڑی جا سکتی ہے تو گاڑی کھڑی, اور پرائیویٹ کار سوزوکی میں ہم اوپن ڈالے میں سامان لے کے نہیں نکلیں گے کہ لوگوں کو نظر آ جائے جی آج یہ سامان جا رہا ہے. میں اپنی پرائیویٹ کار میں نے اس کے لیے مختص کی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم پرائیویٹ کار میں جائیں گے اور پرائیویٹ طریقے سے جیسے کہ مہمان کسی کے گھر جاتا ہے اس طرح اس کو راشن دے کے, تو انشاءاللہ ہم اس طرح ہمارا ارادہ ہے اور امید ہے کہ اچھا ارادہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بھی کرے گا. اچھا لاسٹ میں اسد صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنے ڈونیشنز آپ لوگوں کو دیتے ہیں, آپ کا وہ کون سا سیف طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈونیشنز دیتے ہیں؟ اچھا اس میں دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں, آپ ویل اویئر ہوں گے اس معاملے سے کہ یہ بھی ایک الخدمت کا آپ نے بات کر دی تو ترائے امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سی NGOز کوئی 70-30 پہ بزنس کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, کوئی 40-60 پہ کر رہی ہے. اگر بڑا بھی کوئی باٹم ریٹ ہے تو وہ 80 اور 100 کا ہے, بس وہ 80-20 کا ہے. اس میں یہ 20-30 یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ اپنے پرسنل ایکسپینس کاٹ لیتے ہیں. یہ جو اگر لیٹ سپوز کسی بندے نے آپ کو 1000 روپیہ دیا تو اس میں سے وہ جو متعلقہ جو NGO ہے وہ اس میں سے 200 روپیہ کاٹ لیتی ہے 20% کے نام پہ اپنے ذاتی اخراجات کی مد میں. ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ہمارے یہاں پہ سارے والنٹیئرز ہیں, پیڈ امپلائیز نہیں ہیں. میں پچھلے
تقریباً 2 سال سے الخدمت کی ذمہ داریاں مستقل طور پہ کر رہا ہوں، تو میں تنخواہ دار نہیں ہوں، میں الخدمت سے 1 روپیہ نہیں لیتا. میرے جو بچے پل رہے ہیں وہ میری اپنی ذاتی بزنس پہ، ذاتی کمائی پہ پلتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے روٹ لیول سے نیچے تک لوگ ہیں، اور ایون شہر کی سطح پہ بھی لوگ ہیں جو صوبے کی سطح پہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی کوئی بھی ان میں سے تنخواہ دار نہیں ہے. ہم لوگ جہاں تک ہو سکے اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. جو چیزیں ہم بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تشہیر کے لیے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی ہینڈ بل ہو گئے، یہ ہو گیا، کچھ بینرز کیے اویئرنیس کے لیے، وہ ہم ضرور ان پیسوں میں سے یوز کرتے ہیں. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ تقریباً آپ کا 99%، 99.9% بلکہ کہنا چاہیے، وہ جو پیسہ کسی نے کسی کے راشن کی مد میں دیا ہے وہ اس کا راشن ہی خریدا جاتا ہے. یہ اگر لیٹ سپوز میں نے آپ سے بات کی کہ جی ہم راشن ایک جگہ دیں گے، تو اس میں میری گاڑی کا پیٹرول شامل نہیں ہے، وہ میری طرف سے ہے. وہ میرا اپنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیٹرول ڈلواؤں گا میں. اگر میں اپنی گاڑی استعمال کروں گا تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی ڈونر کے پیسے نہیں لگیں گے. اور یہ ایک چین ہے، الحمدللہ یہ ایک چین ہے، اور یہ اسی طرح ہی چلتا ہے. اس وجہ سے لوگ وہاں پہ اعتماد کرتے ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں وہ 99.9% یہ اسی مد میں جانے ہیں جس مد میں جا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو بزرگان ہیں وہ اتنا خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اگر لیٹ سپوز کسی بندے نے دوائی کی مد میں پیسے دیے ہیں تو ہم ان پیسوں کی دوائی بھی لیتے ہیں. اگر کسی نے کھانے کی مد میں دی ہے، اور جب وہ کوئی بندہ مینشن کر دیتا ہے کہ یہ میں نے اب کفالت یتامہ کا معاملہ ہے، وہ بھی مقصد ہے کہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے کفالت یتامہ کا، یتیم بچوں کی پرورش میں کر چکا ہوں، اس کے ساتھ کافی پروگرام الخدمت کے ساتھ میں کر چکا ہوں. وہ ہمارا ہو چکا ہے. اور یہاں پہ اگر PP 17 کی اسپیسیفکلی بات کر لیں تو یہ خدمت کرنا ہمارے لیے نیا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا آفت آ گئی تو شیخ صاحب گھر بیٹھے تھے تو انہوں نے کوئی پیسے بنانے تھے یا کوئی لیڈری چمکانی تھی تو آج ان کو یاد آ گیا تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. ہم کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو شاید سن کے خوشگوار حیرت بھی ہوگی، اور آپ اس کو اچھا بھی محسوس کریں گے کہ پچھلے 2 سال سے زائد عرصے سے صرف PP 17 کے اندر 500 بیوہ خواتین، 500 خاندان ایسے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ماہانہ ان کو راشن دے رہی ہے. اور یہ جو ہمارے ابھی کے جو ٹارگٹس ہیں ان میں یہ 500 لوگ شامل نہیں ہیں. یہ ہمارا ان کے لیے ایک مستقل پروگرام تھا جو وہ کنٹینیو ہے، وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری برادر تنظیمات ہیں اس کے اندر HHRD ہے، ہیلپنگ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، UK اسلامک مشن کا معاملات ہیں. ان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ آلریڈی وہ پیرالل اس کے اپنی جو ایک روٹین پہ ہیں وہ چلتے رہیں گے. یہ جو ہمارے ٹارگٹ اچیومنٹ کا معاملہ یہ ہمارا ابھی کی اس آفت کے حوالے سے ہے، اور یہ جو ماہانہ راشن کی تقسیم ہے یہ ہمارا وہ اس میں چلتا رہے گا. اس میں ہماری کوشش یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں. دیکھیں جو دعا جتنا بڑا ہتھیار ہے اس سے بڑا ہتھیار مال نہیں ہے، اور مال سے بڑا ہتھیار دعا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں کامیاب کرے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ 2 سے 3 ماہ بھی چلتا ہے تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ PP 17 کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم کسی بندے کو بھوکا نہیں سونے دیں گے. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسد رضا شیخ صاحب الخدمت فاؤنڈیشن سے اور جنرل سیکرٹری ہیں PP 17 کے. بہت شکریہ سر، آج آپ نے لیڈ نیوز کو ٹائم دیا. آپ کا شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. جاتے جاتے ناظرین ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اس طرح کی جس طرح آج صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے، اور یہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ سے کوئی بھی قوم جب تک متحد نہ ہو نہیں لڑ سکتی. ہمیں بھی ایک قوم بننا پڑے گا، تبھی ہم اس آفت سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا اپنا فرض نبھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ سب کچھ حکومت کے اوپر ڈال دیں یا سب کچھ تنظیموں کے اوپر ڈال دیں. اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرض کو بھی جو ہے وہ سمجھنا ہوگا اور نبھانا ہوگا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.